رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رچاؤ اور بساؤ۔ جب اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا، جب اللہ کا خوف تم اپنے دلوں میں رکھو گے تو گناہوں سے باز رہو گے، برائیوں سے بچتے رہو گے، تمہاری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، تمہارے روزے چھوٹیں گے نہیں، تم برائیوں کی محفلیں نہیں منعقد کرو گے۔ آج حالات کیا ہیں کہ آج کسی کے گھر اگر کوئی خوشی کا ماحول ہے تو اس کے یہاں ڈی جے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، رات بھر بچے ناچتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں کا ذکر اپنے دروازے پر کرائے تو ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو۔ آج ہر شخص یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے، اس طرح کی شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ آپ یہ شکایتیں لے کر آتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے لوگ جب بھی ان کے گھر کوئی خوشی کا ماحول ہوتا یا غمی کا ماحول ہوتا تو اپنے دروازے پر محفل پاک کا انعقاد کیا کرتے تھے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا، اللہ کا اور اس کے ولیوں کا، اللہ کے نبیوں کا ذکر وہ کرتے کراتے تھے۔ اگر یہ ماحول پھر سے ہو جائے، پہلے کم لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن ان کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرا کرتی تھی، گھروں میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہر گھر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، آپس میں عورتیں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہیں۔ آخر ایسے حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر آپ نے دنیاوی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے، کیا آپ بتائیں یہ محفل منعقد ہے، کچھ لوگ اسے شرک و بدعت بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اسے برا بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم اپنی محفل کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی محفلیں دیکھی ہوں گی، صرف فرق اتنا ہی نظر آتا ہے، لیکن ایک سلام کرنے کی بنیاد پر لوگ اسے برا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیں جتنی دیر یہاں آپ بیٹھے ہیں کیا آپ نے کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی بات سماعت کی ہے، کوئی بات یہاں سے بیان کی گئی؟ یہاں پر اللہ کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، انہی کی باتیں، انہی کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ بلا شک و شبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے پروردگار عالم نے اسی کام پر مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہاں پر وہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں سب کے نام وہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب کائنات سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ جانتا، سنتا، دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، اے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ وہ فرشتے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم ہم دنیا میں گشت کر رہے تھے، ہم نے فلاں جگہ دیکھا تیرا اور تیرے حبیب کا، تیرے محبوب بندوں کا کچھ لوگ ذکر سن رہے تھے اور سنا رہے تھے۔ اے رب کائنات کچھ بندے وہاں پر بس ایسے ہی آ گئے تھے، لیکن کچھ بندے تیرا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو لوگ اس محفل میں حاضر تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ لیکن یہی گانے کی اگر محفل ہو، باجے کی محفل ہو، ڈی جے بج رہے ہوں تو آپ بتائیں وہاں پر کیا رحمت ہوگی، وہاں پر برکت ہوگی؟ ارے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اب ویسے عذاب امت پر نازل نہیں ہوتے جیسے گزشتہ انبیاء کی امتوں پر ہو چکے۔ یہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اب ایسے عذاب نہیں نازل ہوتے جیسے پہلے عذاب نازل کیے جاتے تھے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو تم اللہ کا ذکر اپنے گھر پر ہر موقع پر کرایا کرو، یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہو، بس مختصر سا ذکر آپ حصول برکت کے لیے
اپنے گھر پر, اپنے دروازے پر, اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرا لیا کریں, اللہ اس کے ولیوں کا ذکر کرا لیا کریں. بلا شک و شبہ اتنی خیر و برکت ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے ولیوں کا اگر ذکر کرتے رہیں تو یہ رات ختم ہو جائے, لیکن اللہ والوں کی بات ختم نہ ہو. ایک ایسا بادشاہ جس کے 40 ڈھالیں سونے کی اس کی فوج کے ساتھ چلا کرتی تھی, 40 گلز جو اس کی سونے کے اس کی فوج کے ساتھ چلا کرتے تھے. ایک بڑا بادشاہ جسے دنیا حضرت ابراہیم بن ادہم کے نام سے جانتی اور پہچانتی, بلخ کے وہ بادشاہ ہیں. ایک موقع ایسا ہے, دیکھیے, جب پروردگار عالم کسی کو ہدایت عطا کرتا ہے, جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کا کیسے ذریعہ بن جاتا ہے. آپ ایک رات اپنے بستر پر آرام فرما ہیں, آرام کر رہے ہیں, بالا خانے پر چھت پر کچھ آہٹ ہوئی, آپ نے آواز دی کہ کون ہے چھت پر. اوپر سے آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہیں چھت پر بھی اونٹ ملا کرتا ہے, کہیں چھت پر بھی اونٹ ملا کرتا ہے. تو اوپر سے آواز آئی کیا تخت شاہی پر خدا ملا کرتا ہے, کیا تخت پر خدا ملا کرتا ہے. جب یہ آواز آئی آپ کی دل کی کیفیت بدل گئی. جب صبح دربار عام لگا ہوا ہے, ایک مستانہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ روب و دبدبا کے ساتھ وہ محل کے اندر داخل ہوتا چلا آ رہا ہے, کسی میں روکنے کی جرت نہیں ہے, کوئی سپاہی اس کے سامنے نہیں آتا. اور جب وہ بادشاہ کے سامنے وہ فقیر آیا تو آ کر عرض کرتا ہے مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی, مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا یہ سرائے کب ہے, یہ سرائے کب ہے. فقیر نے جواب دیا سرائے تو کہتے ہی اسے ہیں جہاں لوگ آئیں اور چلے جائیں. آپ بتائیں آپ سے پہلے یہاں حکومت کون کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم. پھر فرمایا کہ ان سے پہلے کون یہاں حاکم تھا. انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد. اس طرح سے سوالات ہوتے رہے. اس کے بعد جب اس فقیر نے یہ پوچھا پھر آپ کے بعد یہاں کون حاکم ہوگا, تو انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد ہوگی. اس کے بعد کون ہوگا, اس کی اولاد ہوگی. تو اس فقیر نے کہا اسی کو تو سرائے کہتے ہیں, رہنے کی جگہ یہ کہاں ہے, یہاں تو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد فقیر بڑی تیزی کے ساتھ محل سے باہر ہوا. بادشاہ کے دل کی کیفیت بدل چکی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے تخت سے اتر کر اس فقیر کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے اس فقیر کو پا لیا اور پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ آخر تم ہو کون, تم کون ہو. تو اس فقیر نے کہا میں خضر ہوں, مجھے خضر کہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی دل کی دنیا بدلی ہے, آپ نے تخت شاہی کو چھوڑ دیا, اسے لات ماری اور 9 سال تک ایک غار کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ گئے, خوب عبادت و ریاضت کی. اور جب اس کے بعد مدت گزری تو آپ ایک انار کے باغ میں آپ نے وہاں کام اختیار کر لیا, وہاں پر آپ نے ڈیوٹی کرنی شروع کر دی. کچھ مدت گزری, باغ کا مالک حاضر ہوا. اس نے کہا اے فلاں, ابھی اسے یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں. اس نے کہا جاؤ کچھ میٹھے انار لا کر مجھے دو. حضرت ابراہیم بن ادہم گئے اور انہوں نے ایک انار توڑا اور توڑ کر جب لا کر مالک کو پیش کیا, جب اس نے اسے کھایا تو کہا یہ تو کھٹا ہے, جاؤ دوسرا انار لے کر آؤ. حضرت ابراہیم بن ادہم پھر گئے, دوسرا انار لا کر جب دیا تو یہ بھی کھٹا تھا. تو اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں میٹھے انار لانے کا حکم دیتا ہوں, جاؤ میٹھے انار لے کر آؤ. آپ پھر گئے, پھر دیکھا جب اس نے کھا کر تو وہ بھی کھٹا ہی تھا. تو اس نے کہا تم اتنے دن سے اس میں کام کرتے ہو, اس کی دیکھ بھال کرتے ہو, اور تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کی تمیز بھی نہیں ہے, اسے پہچان بھی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ میں اس باغ کی دیکھ بھال پر مقرر کیا گیا ہوں, میں اس کی دیکھ ریکھ کیا کرتا ہوں, نہ کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس باغ کے انار بھی کھا لیا کرو. میں نے کبھی کھایا ہی نہیں, تو مجھے کیا معلوم کھٹا کون ہے میٹھا کون ہے. تو مالک نے کہا تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تم ہی ابراہیم بن ادہم ہو, تم ہی ابراہیم بن ادہم ہو.
آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے وہاں سے اس نوکری کو چھوڑ دیا، پھر جا کر اللہ کی عبادت و ریاست میں لگ گئے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی ایسی ہوا کرتی ہے، بادشاہ تو صرف انسانوں پر حکومت کیا کرتا ہے، لیکن یہی حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، ایک دریا کے کنارے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے سل رہے ہیں۔ ایک تاجر نے دیکھا تو اس نے کہا، اے ابراہیم بن ادہم، وہ دن یاد کرو جب تخت شاہی پر تم حکمراں ہوا کرتے تھے، تمہارے ایک حکم پر نہ جانے کتنے خدام دوڑ پڑتے تھے، تمہارے ایک اشارے پر نہ جانے کتنے سپاہی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تمہاری حکومت تھی، وہ تمہارا دبدبا تھا، تم ایک حکم پر نہ جانے کیا سے کیا کر سکتے تھے، لیکن آج تم اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کر رہے ہو، کوئی اسے بھی صحیح کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ آپ نے اپنی وہ سوئی دریا میں پھینکی اور حکم دیا، اے دریا کی مچھلیوں، مجھے میری سوئی لا کر واپس دو۔ راویوں نے لکھا ہے جتنی دریا میں مچھلیاں تھیں سب کی سب اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے لے کر باہر آ کر عرض کرتی ہیں کہ ابراہیم بن ادہم، اے اللہ کے ولی، آپ اس سوئی کو لے لیں۔ آپ نے حکم دیا، مجھے یہ سوئی نہیں، مجھے میری سوئی لا کر دو، تو ایک مچھلی پھر آگ کی سوئی آپ کو لا کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس تاجر کو کہا، اے تاجر، تم نے دیکھ لیا کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میں تخت شاہی پر صرف انسانوں پر حکومت کیا کرتا تھا، صرف انسانوں کے اوپر میری حکومت تھی، لیکن میں نے یہ جو فقیریہ زندگی اختیار کر لی ہے، میں نے رب کی رضا حاصل کر لی ہے، تو پوری دنیا پر میں حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، ہر شے پر میری حکومت ہے، میں جسے جو حکم دیتا ہوں وہ شے میرے حکم پر عمل پیرا نظر آتی ہے۔ وہ اللہ کے ولیوں کی زندگی ہے، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں گناہ بھی کر لوں اور میری کوئی پکڑ بھی نہ ہو، میں گناہ بھی کر لوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں اور اس پر میری پکڑ بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، تو کچھ کام میں بتاتا ہوں وہ تم کر لو، اور گناہ کرو تو تمہاری پکڑ نہ ہوگی۔ سنو، تم اس رب کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ جو رب تمہیں دیتا ہے، اور تم گناہ کرو اس پر رب تم سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا، کوئی تمہاری پکڑ نہ ہوگی۔ تو اس نے کہا، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ساری نعمتیں ہیں، سب تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، سب تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، میں کیا کھاؤں گا؟ یہ تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں، تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اللہ کے ولی کوئی دوسری ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کروں اور میری کوئی پکڑ بھی نہ ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو اور تمہاری پکڑ بھی نہ ہو تو خدا کی بنائی ہوئی زمین سے باہر نکل جاؤ اور اس کے بعد جا کر گناہ کرو، تمہاری کوئی پکڑ نہ ہوگی، تم سے کچھ نہ سوال کیا جائے گا۔ وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادہم سے پھر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روئے زمین، یہ جہان سب تو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں جا کر میں گناہ کروں اور کوئی پکڑ نہ ہو اور وہ رب کی زمین بھی نہ ہو، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں پر رب نہ دیکھ سکے، جہاں رب نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں پھر وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں، میں ایسی کیسی جگہ تلاش کروں جہاں پر خدا نہ دیکھ سکے؟ ایسی کوئی اس روئے زمین پر جگہ ہے ہی نہیں، اس جہان میں کیا جتنے بھی عالم ہیں ان عالموں میں کوئی بھی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر میں گناہ کروں اور پروردگار عالم نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے، کوئی اور ترکیب بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے، جب موت کا فرشتہ حاضر ہو تو مجھ سے کچھ مہلت لے لینا کہ اے فرشتے، مجھے مہلت دے دو، مجھے کچھ وقت دے دو،
ताकि मैं अपने गुनाहों पर तायब हो लूं, अपने गुनाहों से तौबा कर लूं, रब की रजा हासिल कर लूं, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो लूं, मैं गिरिया वजारी कर लूं, रोकर गिड़गिड़ा कर मैं अपने रब को राजी कर लूं, इतनी मोहलत मुझे दे दो। तो फिर अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के वली, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब वो फरिश्ता आ जाता है तो किसी को मोहलत नहीं देता, किसी को वक्त नहीं देता, वो तो एक लम्हे के लिए भी किसी को नहीं छोड़ता, ये भी नामुमकिन है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि जब ये भी नहीं कर सकते तो बस एक काम और है, अगर वो काम कर लो तो तुम जाकर गुनाह करो तो तुम्हारी कोई पकड़ ना होगी। उसने कहा वो भी बताएं। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, जब फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाने लगे, जब तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाने लगे तो तुम उनसे अर्ज करना कि मुझे छोड़ दो, मैं रब की बारगाह में अब भी तौबा कर लूं, अपने रब को राजी कर लूं, शायद मेरे रब को मुझ पर रहम आ जाए। वो फरिश्ते वो अर्ज करता है, फरिश्ते भला रब का हुक्म पाने के बाद कहाँ मोहलत देने वाले हैं? जब रब की तरफ से हुक्म हो जाएगा तो वो मुझे फिर छोड़ने वाले नहीं। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि फिर तुम गुनाह का इरादा ही क्यों नहीं तर्क कर देते? तो उसने कहा, मैं अपने गुनाहों पर तायब होता हूँ, और रब कायनात की बारगाह में सजदा रेज़ होकर उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली।